آج ماہ رمضان کے 11ویں روزے جمعہ مبارک کے دن ایک ایسی تسبیح کا خاص وظیفہ لیں۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اب اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے۔ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، اب آپ رب کریم کے سامنے بھکاری بن کر فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آپ یوں محسوس کیجئے کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں جمعہ کے دن خاص قبولیت کی گھڑی میں آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اکابرین کا بتایا ہوا مستند عمل بتا رہا ہوں، یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا۔ مقدر والا ہی آج اس وظیفے کو پڑھے گا۔ اگر آپ بھی اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں تو لاپرواہی کیے بغیر ہو سکے تو ویڈیو کو سنتے سنتے ہی وظیفہ پڑھ لو، یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ آپ نے سب سے پہلے یا اللہ یا سلام کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام، یا سلام رب کریم کا صفاتی نام ہے، اور جب یا اللہ یا سلام کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا سلام کا مطلب ہے کہ اے سلامتی دینے والی ذات، اگر آپ پورے سال کے لیے ہر کام کی سلامتی چاہتے ہیں، ہر مقصد کی حفاظت چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنی اولاد، کاروبار، اپنی ہر کامیابی کو نظر بد، حسد، جادو، جنات سے رب کی حفاظت، رب کی سلامتی میں دینا چاہتے ہیں تو آج یا اللہ یا سلام کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پورا سال بے فکر ہو جائیں۔ رمضان کے دوسرے جمعے یا اللہ یا سلام پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گرد فرشتے حصار بنا لیں گے جو پورا سال انشاءاللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہ ہے رمضان کی برکت، یہ ہے رمضان کے دوسرے عشرے میں جمعے کے دن کا خاص وظیفہ کہ صرف 11 بار یا اللہ یا سلام پڑھنے سے فرشتے پورے سال انشاءاللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ جب فرشتے رب کے حکم پر آپ کی حفاظت فرمائیں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو پھر چھین نہیں سکتی۔ آج کا دشمن نظر بد اور حسد سے مار ڈالتا ہے۔ آج یا اللہ یا سلام پڑھتے ہی دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی، طاقتور دشمن راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو آج کے دن یا اللہ یا سلام کو پڑھ کر دیکھیے گا، توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا سلام 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلام 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا سلام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے اور 11 بار رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہو وہ مانگ لینا۔ یا اللہ یا سلام پڑھنے سے پورے سال کی تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ پھر فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کی خاص الخاص تسبیح ہے۔ آج کا وہ عمل ہے جو اکابرین کا بتایا ہوا عمل ہے۔ آج کی وہ تسبیح ہے جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا۔ اگر آپ بھی اس تسبیح کی فضیلت و برکت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو صرف 1 بار یہ تسبیح پڑھ لو، دکان، دفتر، کاروبار، سفر جہاں موجود ہو، حتیٰ کہ چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن آپ نے اس تسبیح کو نہیں چھوڑنا۔ جمعہ کے دن تو بہت سے آئیں گے، لیکن ماہ رمضان کا دوسرا جمعہ سال میں 1 بار آتا ہے، اور آج جو دکھیاری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ اس ایک تسبیح کو پڑھ لیں گی، پورا سال انشاءاللہ دعائیں دیں گی کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ والو، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ توجہ کیجئے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی کہ پہلے کلمے کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے اور جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص دن میں پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج جو بندہ کہتا ہے کہ میرے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، آج جو بندہ کہتا ہے کہ میرے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، ہر کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں، آپ کی ہر کامیابی آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو آج تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، آج تمام پریشانیاں انشاءاللہ غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی انشاءاللہ آپ کا مقدر ہو جائے گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی، ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا، ہر کوئی آپ کی طرف کھنچتا چلا آئے گا۔ یہ کامیابیاں، یہ عزت، یہ دولت، یہ شہرت سب کچھ رب کی طرف سے ہے۔ آج جمعہ کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ کر دیکھیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 بار ہو گیا،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے، لیکن توجہ بہت ضروری ہے۔ یہ جمعہ سال میں ایک بار آتا ہے، اگر ایک تسبیح پڑھنے سے اکابرین فرماتے ہیں کہ ایک تسبیح رمضان کے دوسرے جمعے کے دن پڑھنے سے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں مل جاتی ہیں، پورے سال کے بند نصیب کھل جاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں مل جاتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہر انسان کو اور کیا چاہیے؟ اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ آپ میں سے جو کوئی بے اولاد ہے، بے اولادی کے خاتمے کے لیے پڑھ لو۔ نرینہ اولاد بھی مانگو گے تو انشاءاللہ ملے گی۔ آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھتے دوران آپ ضد کر کے رب کریم سے جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گا، کیونکہ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھتے ساتھ ہی اچانک آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ آج اس تسبیح کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، فوراً آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، فوراً ہر مسئلے کا حل انشاءاللہ ہو جائے گا، فوراً ہر طرح کی مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، یہ ایک تسبیح پڑھتے دوران آپ نے 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی غلطی کوتاہی کی وجہ سے آپ سے یہ دن، یہ وظیفہ ضائع ہو جائے۔ آپ نے نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اس تسبیح کو پڑھتے دوران دل و جان سے رب کریم سے ضد کر کے جو مانگو گے انشاءاللہ ملتا چلا جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ تسبیح پڑھتے دوران اگر آپ کی سینکڑوں حاجات بھی لے کر بیٹھو گے تو وہ انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ اس لیے اس ایک تسبیح کو پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکے مانگتے چلے جائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ ایک ایسا عمل ہے۔ پہلا وظیفہ رب کو منانے کا وظیفہ، دوسرا وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا وظیفہ، اور اب تیسرا وظیفہ فوراً انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب، اکابرین فرماتے ہیں جب بھی مانگو مسبب الاسباب سے مانگو، اور مسبب الاسباب کون ہے؟ رب کی ذات ہے۔ ہم پر آج تباہی کی سب سے بڑی وجہ، ہم پر جب مشکل وقت آتا ہے ہم دنیا والوں سے مانگتے ہیں، اور رب فرماتا ہے وہ بندہ تو خود میرا محتاج ہے، تو اس سے مانگتا ہے، رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے۔ آج ماہ رمضان دوسرے جمعہ کے دن مسبب الاسباب سے مانگو، رب کی ذات سے مانگو۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب کی ذات غیب سے ایسے اسباب پیدا کرتی ہے، غیب سے ایسے راستے بناتی ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اگر آپ بھی غیبی اسباب سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو صرف 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھیے گا، بگڑے کام انشاءاللہ آپ کے سنور جائیں گے، راستے بننا شروع ہو جائیں گے، غیب سے ایسے اسباب، ایسے وسیلے بننا شروع ہو جائیں گے کہ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے انشاءاللہ آپ کو آسانیاں ملیں گی۔ وہ جو کئی سالوں سے کام نہیں ہو رہے، اٹکے ہوئے کام، مقدمے، پریشانیاں، مصیبتیں، طاقتور دشمن بھی انشاءاللہ راستہ چھوڑ کر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائے گا۔ صرف یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے ہیں۔ آخر میں یا مسبب الاسباب 11 بار پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ رمضان کے اس عشرے میں یہ اتنے خاص اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے باوجود وظیفے ضائع کیوں ہوتے ہیں۔ جب بندہ گناہوں کی پکڑ میں ہوتا ہے تو پھر وظیفے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے ان 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کو پڑھتے ساتھ ہی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگنا شروع کریں۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا۔ سجدے کی حالت میں انسان رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ اللہ والو، آج جو بندہ بھی یہ 3 اعمال کر لے گا پورے سال کی خوشیاں انشاءاللہ سمیٹ لے گا، پورے سال کے خزانوں کا مالک بن جائے گا۔ پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ اللہ والو، میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا
کہ رمضان کے دوسرے جمعے کا یہ خاص عمل، یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے ضد کر کے مانگیے گا، آپ جو مانگو گے انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔